आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान अच्छे से गुजर रहा होगा, उम्मीद है सभी रमज़ान अच्छे से गुजर रहा है, मेरा भी अच्छे से गुजर रहा है। आज के सवालात से पहले मैं कल के जो हमारे सवालात थे उनका जवाब आपके साथ शेयर करता हूं। पहला सवाल हमने पूछा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा की वफात 10 रमजान को हुई थी। ये था कल का पहला सवाल, जिसका जवाब था हजरत ज़ैनब बिन्त हजाश। ये है कल के सवाल का जवाब। हुजूर की किस ज़ौजे की वफात 10 रमजान को हुई थी, जिसका सही जवाब है हजरत ज़ैनब बिन्त हजाश। ये है उसका जवाब। दूसरा सवाल हमने पूछा था कुरान मजीद में वजू का हुक्म किस सन में नाजिल हुआ था। यह है जनाब 5 हिजरी। 5 हिजरी में ये हुक्म नाजिल हुआ था वजू का। तो ये था कल का दूसरा सवाल। तो आप सबने जवाब दिए होंगे और सही जवाब अब आपको पता चला होगा कि किस किसने सही जवाब दिया होगा। तो अपने स्क्रीनशॉट्स भी चेक कर लीजिएगा कि आपने सही दिया था या गलत दिया था। तो मेरी हर रोज आपसे दरख्वास्त रहती है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थे, ताकि दूसरे लोगों तक ये प्रोग्राम जो है ये दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और मेरी सबसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। 20 दिन का हमने ये उम्रा का पैकेज रखा है आप लोगों के लिए। आपको वैसे भी पता ही है 3 तारीख को हम लकी ड्रा में एक का इंतखाब करेंगे, और वही खाने काबा और उम्रा की खाने काबा और मदीने की जियारत करेगा। तो मैं सवालात जो आज के हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि ये सवालात सुनने से पहले आप एक एक शेयर का बटन दबाइए, ताकि दूसरे लोग भी इसमें बहुत सारे जुड़े और हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए। पहला सवाल है, वो कौन से सहाबी थे जो कुरान मजीद की एक आयत सुनकर महीना बीमार रहे। ये है आज का पहला सवाल। मैं फिर से पहला सवाल दोहराऊंगा, वो कौन से सहाबी थे जो कुरान मजीद की एक आयत सुनकर महीना बीमार रहे। यह है आज का पहला सवाल। दूसरा सवाल भी मैं कहता चलूं, मदीने शरीफ के आखिरी सहाबी कौन थे। यह है आज का दूसरा सवाल। तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसको आप एक ही कमेंट में जवाब दें और अपने लिए स्क्रीनशॉट लेके रखें, ताकि कल आपको पता चल जाएगा कि आपका वो जवाब अगर सही होगा तो जरूर हमारे साथ अपना स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा। तो मैं पहला सवाल फिर से दोहराऊंगा, वो कौन से सहाबी थे जो कुरान मजीद की एक आयत सुनकर महीना बीमार रहे। यह है आज का पहला सवाल। और दूसरा सवाल है, मदीने शरीफ के आखिरी सहाबी कौन थे। यह है आज का दूसरा सवाल। तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। अल खलीफा के साथ आपका 20 दिन का जो पैकेज है उम्रा का, वो अल खलीफा के साथ है, जिनके बानी हैं मुबशिर बेरी साहब, जिनका ऑफिस नौगाम में है। तो आप इस प्रोग्राम को इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने कल भी कहा था कि हम लोगों को मिलके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, आपको शेयर करना है। मेरा काम है ऐसे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाना है। और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं जो अबरार मोतू साहब करते हैं, और अनंतनाग में वेरीनाग में भी आज हमने मस्जिद के बाहर सवाल जवाबात का सेशन स्टार्ट किया है, और वो प्रोग्राम भी आप तक पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा। तो उसको भी प्यार दीजिए। हम लोगों को मिलकर ऐसे प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना है। मेरा काम है ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए लाना, और आपका काम है इसको लोगों तक पहुंचाना। आपका एक शेयर 10 लोगों तक पहुंचता, अगर उसने शेयर किया तो बहुत लोगों तक पहुंचेगा। मैंने कल भी कहा, उम्रा एक बहाना है और इस्लामी दीनी नॉलेज को आगे बढ़ाना है। तो मैं फिर से अपना सवाल, फिर से आज का सवाल जो हमारे सवाल 2 हैं वो मैं दोहराता हूं। वो कौन से सहाबी थे जो कुरान मजीद की एक आयत सुनकर बीमार रहे। यह है आज का पहला सवाल। दूसरा सवाल है, मदीने शरीफ के आखिरी सहाबी कौन थे। बहुत ही आसान सवाल है, तो आप इसको जवाब देते रहिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये प्रोग्राम पहुंचे। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात पर गौर करेंगे
اور ضرور ایسے پروگرامز کو شیئر کریں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمارا پروگرام ہے، کوئی بھی اگر ایسا پروگرام کر رہا ہے وہ دین کے حوالے سے، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، پیار دینے کی ضرورت ہے تاکہ اور لوگوں میں ہم جیسے لوگ اس کو آگے بڑھانے میں ہمیں ہمت ملے گی. تو میں نے کل بھی کہا یہ ایک بہانہ ہے عمرہ کا ٹکٹ دینا، دینی اسلام کی ان نالج کو ہمیں گھر گھر پہنچانا ہے. یہ ہیں ہمارے آج کے 2 سوالات. وہ کون سے صحابی تھے جو قرآن مجید کی ایک آیات سن کر مہینہ بیمار رہے؟ یہ ہے آج کا پہلا سوال. اور دوسرا سوال ہے مدینہ شریف کے آخری صحابی کون تھے؟ یہ ہے آج کا دوسرا سوال. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ شیئر بہت کم ہے، تو گزارش ہے کہ جتنے دیکھ رہے ہیں وہ ضرور شیئر کریں اور اپنا جواب بھی دیں، اور اللہ کریں اس میں آپ ہی کا نام ہو، آپ میں سے ہی کوئی ایک ہو جو خانہ کعبہ اور مدینہ کا دیدار کرے اور وہاں سے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے. سوالات اگر کسی نے نہ سنے ہیں تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور کہیں، تو میں دوبارہ سوالات پڑھا کروں گا. نئے لوگ جڑتے ہیں تو اگر انہوں نے سوالات نہیں سنے ہیں تو میں ان کے لیے بھی سوالات پھر سے دہراؤں گا. وہ کون سے صحابی تھے جو قرآن مجید کی ایک آیات سن کر مہینہ بیمار رہے؟ بہت آسان سوال ہے، میں نے بچپن میں بھی سنا تھا. اور دوسرا سوال ہے مدینہ شریف کے آخری صحابی کون تھے؟ اس کو آپ کو جواب دینا ہے اور آپ کو ایک عمرہ کی ٹکٹ ملے گی. وہ عمرہ کی ٹکٹ 20 دن کی ہوگی اور 20 دن آپ خانہ کعبہ اور مدینہ کی زیارت کرتے رہیں گے. درخواست سے جواب بھی آ رہے ہیں. ملک تنویر سے بھی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور شوکت احمد وانی ان سے بھی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. وانی خزیب اس سے بھی درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور بٹ نیلوفر جی ان کو بھی گزارش ہے کہ یہ اپنے ہماری جو دوسری بہنیں ہیں ان تک پہنچائے. ابراہیم افضل مخدومی ان کو بھی درخواست ہے کہ یہ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہمارا جو مقصد ہے وہ پائے تکمیل پہ پہنچے. سید نثار بخاری صاحب ہمارے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں بہت ٹائم سے، تو ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میں اپنے 2 سوالات پھر سے دہراؤں گا اور جوابات بھی ہمیں مل رہے ہیں. وہ کون سے صحابی تھے جو قرآن مجید کی ایک آیات سن کر مہینہ بیمار رہے؟ یہ ہے آج کا پہلا سوال. اور دوسرا سوال ہے مدینہ شریف کے آخری صحابی کون تھے؟ یہ ہے آج کا دوسرا سوال. تو یہ زویا قریشی ان سے بھی درخواست ہے کہ اپنی فرینڈز اپنے ریلیٹیوز میں اس کو شیئر کریں تاکہ وہ آپ کے دوست بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. یاسمین جان ان سے بھی درخواست ہے آپ بھی زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں. عمر وانی صاحب آپ بھی شیئر کریں. اللہ کرے آپ لوگوں میں سے ہی کوئی ایک شخص ہو جو کیونس کے اس عمرہ کی ٹکٹ پر 20 دن کا خانہ کعبہ کا اور مدینہ کا دیدار کرے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. پھر سے میں کہوں گا 3 یا 4 تاریخ کو ہم لکی ڈرا کے تھرو اس کا ایک کا انتخاب کریں گے، اور اس شوال کے مہینے میں ہی 8 یا 9 تاریخ کو وہ ٹکٹ کا ڈیٹ ہوگا اور اسی دن آپ خانہ کعبہ پہنچ جائیں گے. پاسپورٹ نہ ہونے کی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، جب تک آ جائے گا پھر وہ ڈیلے کر سکتے ہیں اپنی مرضی پر. ٹکٹ اس کو وہاں پہ اویلیبل ہوگی. اگر یہ کسی بہن کو نکلتا ہے تو اس کو محرم کی ضرورت ہوگی تو وہ ضرور ہم محرم پرووائڈ کریں گے، اس کی ٹکٹ بھی ہم پرووائڈ کریں گے. اور اگر بچے کو نکلا تو اس کے جو بڑے ہوں گے ان کے لیے بھی ہمارے طرف سے ہی ٹکٹ ہوگی. مشتاق احمد سے بھی درخواست ہے، فاروق احمد سے بھی درخواست ہے، عامر سہیل سے بھی درخواست ہے، توفیل مقبول سے بھی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو آپ شیئر کریں. اب جتنے لوگ ہم رہ گئے ہیں اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ہم بیٹھے ہیں، تو آپ سے میری درخواست ہے کہ جو لوگ جب سے جڑے ہیں ہم انشاءاللہ ساتھ ہی جڑے ہیں، تو آپ سے میری درخواست ہے کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اتنے شیئر تو کم از کم بنتے ہیں، کیونکہ روز ہم اتنے ہی لوگ پھر رہ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہر روز جب میں لائیو کرتا ہوں تو 700-800 ہو جاتے ہیں، اور پھر بیٹھے بیٹھے ہم 500-600 لوگ رہ جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 500-600 جو لوگ ہم کہیں دنوں سے کنٹینیولی آپ لائیو ہوتے ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ لائیو میں رہتا ہوں، تو میری آپ سے درخواست ہے جو یہ 583 لوگ ہیں تو آپ 583 لوگ ضرور شیئر کریے گا. اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ آپ میں سے ہی ایک ہو جو خانہ کعبہ کا دورہ کرے، یا آپ میں سے ہی کوئی 2 ہو جو دورہ کرے، جو دیدار کرے خانہ کعبہ کا اور مدینہ کا. تو میری درخواست ہے جو اتنے ہم لوگ اب پھر جڑ رہے ہیں،
لاسٹ میں ہم کچھ لوگ ہی رہتے ہیں. میں چیک کر رہا ہوں کہیں دنوں سے کہ پہلے تو جڑ رہے ہیں لیکن بعد میں کتنے رہتے ہیں لائیو. ان سے میری درخواست ہے, خاص کر ان سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور جو مقصد ہم نے لیا ہے, آپ نے اور ہم نے, میرا کام ہے ایسے پروگرامز آپ تک پہنچانا اور آپ کا کام ہے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا. اور میں اپنے 2 سوالات پھر سے دہراؤں گا. کوئی نیا مت ہمارے ساتھ جڑا ہوگا وہ سوال سنے گا. وہ کون سے صحابی تھے جو قرآن مجید کی ایک آیات سن کر مہینہ بیمار رہے؟ یہ ہے آج کا پہلا سوال. دوسرا سوال ہے مدینہ شریف کے آخری صحابی کون تھے؟ یہ ہے آج کا دوسرا سوال. میری آپ سے درخواست ہے, بار بار میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. جتنے ہم رہ جاتے ہیں لاسٹ میں انہی سے یہ مودمانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ دوسرے لوگوں تک پہنچ جائیں. تو تیسری عید کو انشاءاللہ الرحمن لکی ڈرا کے تھرو کسی ہم میں سے ہی, آپ میں سے ہی کسی ایک کا نام نکلے گا اور انشاءاللہ الرحمن وہ خانہ کعبہ اور مدینے کا دیدار کرے گا. تو یہ پروگرام آپ کے لیے ہے, تو اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنے دوستوں کو بھی بولے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. جواب تو بہت سارے آ رہے ہیں, تو میری درخواست ہے آپ سے, تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک پہنچے. آج کے لیے بس اتنا ہی, دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.